تحریر کا زمانہ جا رہا ہے اور تقریر کا زمانہ واپس آ رہا ہے۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ تحریر کا زمانہ جا رہا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ میں کیوں کر رہا ہوں، اور تقریر کا زمانہ واپس آ رہا ہے، یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ تاریخ میں ہمیشہ سے جو علم کی بنیاد رہی ہے وہ تقریر رہی ہے، وہ زبانی طور پر بات کرنا رہا ہے شروع سے۔ آپ انبیاء کو دیکھ لیں، آپ بڑے فلسفیوں کو دیکھ لیں، آپ امام ابو حنیفہ تک آ جائیں، اور آپ بڑے حکیموں کو، بڑے صوفیاء کو، اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کو بھی دیکھ لیں تو ان کے ملفوظات ہوتے ہیں، ان کی جو زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں، اور وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہتی ہیں، اور وہ محفوظ رہتی ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں واقع ہوتا، بلکہ لوگ ان پر عمل کرتے ہیں، اور وہ نئے علم کی بنیاد بنتی ہیں۔ ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے۔ افلاطون نے اپنے استاد کے مقالات لکھے اور یہ سلسلہ مسلسل چلا آ رہا ہے۔ انبیاء نے بھی جو کتاب دی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کتاب عطا فرمائی، وہ آپ کی زبان سے ادا ہوئی۔ آپ نے جو فرما دیا کہ یہ قرآن ہے، اس کو لوگوں نے لکھ لیا، قرآن سمجھ لیا، اور جو باقی بات آپ کی زبان سے ادا ہوئی اس کو لوگوں نے لکھ لیا کہ یہ حدیث ہے، اور جو آپ کے اعمال لوگوں نے دیکھے ان کو سنت بنا کر محفوظ کر لیا، تحریر کر لیا۔ رسول اللہ نے اپنے پاس سے صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب لکھ کر نہیں پیش کی، کسی بھی نبی نے کوئی کتاب اپنے پاس سے لکھ کر نہیں پیش کی، کسی بھی تاریخ میں بڑے آدمیوں نے، زیادہ تر یہ ہوا کہ انہوں نے زبانی تقریری کام لیا، تحریری کام ہوا ہے لیکن کم ہوا ہے اور بہت بعد میں شروع ہوا ہے۔ جو اس میں انقلاب آیا وہ رنیساں کے بعد بہت زیادہ، ایک تو جب چھاپا خانہ آ گیا، پرنٹنگ پریس آ گیا، تو اس کے بعد کتاب کا معاملہ شروع ہوا، کتابیں چھپنے لگیں۔ رنیساں کے بعد اس میں اور زیادہ شدت آئی، لیکن 20ویں صدی میں اس میں یہ جو یورپین اور ویسٹرن اسکالرشپ پیدا ہوئی کہ آپ ایک کتاب لکھیں گے، اس کے بعد پھر اس کا حوالہ دیا جائے گا، پھر اس کی ریسرچ میتھڈالوجی کا ایک پورا علم ایجاد ہو گیا، اور حوالے کیسے دیے جائیں گے، کوما کہاں لگے گا، فل سٹاپ کہاں لگے گا، ریفرنسنگ کے سٹائلز کیا ہوں گے، ایڈیشن کون سے کی بات ہو رہی ہے، کس سن میں کتاب چھپی ہے، کون سا صفحہ نمبر ہے۔ 6 الفاظ سے زیادہ دیے جائیں گے تو وہ جعل سازی ہو جائے گی، وہ سرقہ ہو جائے گا، وہ پلیجرزم ہو جائے گا، اس سے زیادہ آپ کوٹ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک جال بن گیا خود ایکڈیمیشنز کے لیے، خود لکھنے والوں کے لیے، خود تحقیق کرنے والوں کے لیے، ریسرچرز کے لیے، یہ ایک جال بن گیا، اور یہ ویسٹ نے یہ اندازہ نہیں کیا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ہوتے 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 21ویں صدی تک آ گیا، اور پھر اکیڈیمک جرنلز، ریسرچ جرنلز، اس میں جو اس کی جو قباحتیں ہیں، جو اس کی خرابیاں ہیں، جس طریقے سے ریسرچ جرنلز دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں۔ اس کا توڑ کرنے کے لیے پھر ویب سائٹس متعارف کرائی گئیں، ORCID متعارف کرائی گئی، اسکوپس متعارف کرایا گیا، Q1 جرنلز متعارف کرائے گئے کہ جی آپ ان میں چھپیں، اس طریقے سے چھپیں، کیٹیگریز متعارف کرائی گئیں۔ کچھ خود HEC نے ہمارے یہاں ZYXW کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں۔ W کیٹیگری میں پاکستان کا شاید، میرا نہیں خیال، کوئی سوشل سائنسز کا تو شاید کوئی جرنل نہیں ہے، تو ان کیٹیگریز میں چھپے ہیں۔ پھر لوگوں نے 10 لوگوں نے مل کے ایک ساتھ آرٹیکلز لکھنا شروع کر دیے۔ یہ 20ویں صدی کے اختتام تک یہ ہو گیا تھا، اور 21ویں صدی کے شروع میں اس چیز نے اور بہت زیادہ زور پکڑ لیا، لیکن جو اس تابوت میں آخری کیل ٹھونکی ہے وہ AI نے ٹھونکی ہے۔ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب آ گئی ہے، اب جرنلز سب پریشان ہیں کہ یہ لکھا کس نے ہے، یہ کس نے کام کیا ہے، یہ کیسے پتہ لگائیں۔ جو اس کی ڈیٹیکشن ہے وہ بھی فیک ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے، اس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ڈیٹیکٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ انسان نے لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے۔ تو اس نے اصل لکھنے والوں کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے، اور جو نقل لکھنے والے ہیں ان کے لیے کسی حد تک آسانی کر دی ہے، اور جو چھاپنے والے ہیں ان کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ تو اب AI سے بچنا ناممکن ہو گیا ہے۔ یہ جرنلز کو، یہ پبلشرز کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب وہ کچھ بھی کر لیں، اب وہ یہ نہیں ڈسٹنگش کر سکتے، اب وہ AI کے استعمال کو نہیں روک سکتے، اور یہ ڈسٹنگش نہیں کر سکتے کہ یہ انسان نے لکھا ہے یا AI نے لکھا ہے۔ اتنے ٹولز آ گئے ہیں، اتنی اپلیکیشنز آ گئی ہیں، اتنے طریقے آ گئے ہیں AI کے ذریعے تحقیق کرنے کے،
پورا ریسرچ آرٹیکل آپ کے سامنے منٹوں میں حاضر ہو جاتا ہے، اور معمولی ترمیم تبدیلی کے ساتھ آپ اس کو اپنے نام سے چھپوا سکتے ہیں۔ اب اس طوفان کو روکنا مغرب کے لیے، مشرق کے لیے، شمال کے لیے، جنوب کے لیے ممکن نہیں رہا ہے۔ اب صرف جو اہمیت ہوگی، اب دوسرا نقطہ ہے میری بات کا، اب صرف جو اہمیت ہوگی وہ تقریر کی ہوگی۔ لکھنے والا کونے میں بیٹھ کر، ایک کمرے میں بیٹھ کر اے آئی سے جنریٹ کر کے کچھ شائع کروا سکتا ہے۔ یہ پہلے بھی ہو رہا تھا کہ جب بات کرتا ہے انسان تو اس کا پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے۔ تو اب جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا، اور اس دیے کی پہچان ہوگی اس کی تقریر سے۔ انسان کی پہچان اس کی تقریر سے ہوگی۔ حضرت علی نے بھی ارشاد کیا، اس ارشاد میں بڑی حکمت ہے کہ انسان اپنی زبان کے پردے کے پیچھے چھپائے، تو اس سے اس کی حکمت بھی ظاہر ہوتی ہے، اس سے اس کی جہالت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو اب دور آ گیا ہے کہ واپس دنیا تحریر سے تقریر کی طرف پلٹ رہی ہے۔ اب تحریر اپنی وقت کھو دے گی اگلے کچھ عرصے میں، کچھ زیادہ عرصہ لگ جائے شاید، لیکن تحریر اپنی وقت بالکل کھو دے گی۔ نہیں پتہ لگے گا یہ انسان نے لکھا ہے یا مشین نے لکھا ہے، اور بہرحال وہی معتبر ہوگا جو انسان خود کہہ رہا ہوگا۔ اور ظاہر ہے ویڈیوز بھی آئی سے بن رہی ہیں، تو اس لیے جو انسان لوگوں کے سامنے بیٹھ کر بات کر سکے گا، اپنے خیالات کا اظہار کر سکے گا، سینہ بسینہ چیزوں کو منتقل کر سکے گا، وہی معتبر ٹھہرے گا، کیونکہ دنیا واپس تحریر سے تقریر کی طرف پلٹ رہی ہے۔ اور یہ جو اے آئی کا تحریر کے ساتھ گٹھ جوڑ ہو گیا ہے، یہ بہت فتنہ انگیز دور آ رہا ہے۔